اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے آج مذہب کے نام پر عیسائی، یہودی، ہندو، جین مت، بدھ میں بے شمار رسومات بنا رکھی ہیں اور سب کہتے ہیں یہ کام الہی ہیں، حالانکہ سارے انہوں نے خود گھڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا اس میں دو باتیں آ گئی، ایک تو اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، وہ اللہ کے احکام نہیں ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے خود گھر کے اللہ کے ذمہ لگا دیے، اور دوسرا ظلم یہ ہے کہ جو واقع احکام الہی ان کا انکار کر دے تو یہ جرم ہی اتنا بڑا ہے کہ انہیں تو دنیا میں ہی تباہ کر دیا جانا چاہیے، انہیں زمین میں غرق کر دینا چاہیے، ان پر تو دنیا میں آگ برسانا چاہیے تھی۔ فرمایا یہ تو اللہ کا کرم ہے، اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، اس نے روز اول سے جو دنیا کی روزی اور دنیا کی نعمتیں انہیں تقسیم کر دی تھی، ان کے حصے میں سے وہ نہیں چھینے گا، وہ انہیں دے گا، انہیں زندگی بھی ملے گی، صحت بھی ملے گی، اولاد بھی ہوگی، ان کے پاس دولت بھی ہوگی، حکومتیں، اختیارات بھی ہوں گے، جو کچھ اس نے تقسیم کر دیا، جو کچھ ان کے مقدر میں لکھ دیا وہ نہیں چھینے گا، وہ تو انہیں ملے گا، لیکن بالآخر میرے فرشتے موت کا پیغام لے کر ان کے پاس آ جائیں گے۔ زندگی تو ایک دن ختم ہو جائے گی، کوئی جھونپڑے میں بستا ہے اس کی بھی ختم ہو جائے گی، جو محلات میں رہتا ہے اس کی بھی ختم ہو جائے گی، جو امیر ہے اس کو بھی موت آ جائے گی، جو فقیر ہے اس کو بھی موت آ جائے گی۔ اب جو اللہ کی اطاعت تو نہیں کرتے تھے اور اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی، لوگوں کی گھڑی ہوئی باتوں کی اطاعت کرتے تھے یا بتوں کو پکارتے یا غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا حتی اذا جاءتہم رسلنا، جب ہمارے فرشتے ان کے پاس آئیں گے، یتوفونہم، ان کی روح قبض کرنے کے لیے، تو ان سے بات کریں گے، بات تو تب ہی کریں گے جب وہ دنیا میں زندہ ہوں گے، مرنے کے بعد تو ہر چیز منکشف ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے عند الموت کافر کو بھی فرشتے نظر آ جاتے ہیں، ان کی بات سن سکتا ہے، ان کو جواب دے سکتا ہے، کیونکہ ابھی تو وہ زندہ ہوگا، اور موت کے فرشتے آئیں گے اور ان سے سوال کریں گے، قالوا اینا ما کنتم تدعون من دون اللہ، وہ کہیں گے اللہ کو چھوڑ کر جن کی اطاعت کرتے رہے اب ان کو بلاؤ، کہاں ہیں آج تمہاری مدد کریں، یضربون وجوہہم وادبارہم، سورۃ انفال کی آیت نمبر 15۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ جب فرشتے کافر کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو اس کے منہ پر مارتے ہیں، اس کی پیٹھ پہ مارتے ہیں، اس کے اعضاء کو توڑتے ہیں، پھر پورے جسم پر مار پڑتی ہے اور پوچھتے ہیں کہ تو نے اللہ کی آیات کا تو انکار کر دیا اور لوگوں کی بتائی ہوئی رسومات کو دین سمجھ لیا، تو اللہ کو چھوڑ کر جن کی اطاعت کرتا رہا، جن کو پکارتا رہا، وہ آج کہاں ہیں؟ انہیں چاہیے آج تیرے کام آئیں، تجھے مصیبت سے بچائیں۔ وہ جواب دیتے ہیں قالوا غلوا عنا، وہ تو چھوڑ کر بھاگ گئے، آج تو کوئی بھی نہیں ہے، وہ تو غائب ہو گئے، کوئی پتہ نہیں وہ تھے بھی کہ نہیں، ہم مفروضوں کی پوجا کرتے ہیں، آج کوئی سامنے نہیں ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ان کا یہ جملہ ان کے کافر ہونے پر ان کی اپنی شہادت بن جائے گی، جب عند الموت وہ کہیں گے کہ جن کو ہم پکارتے رہے، جن کی ہم پوجا کرتے رہے، وہ تو سب غائب ہو گئے، تو گویا انہوں نے اقبال جرم کر لیا کہ ہم اللہ کے سوا دوسروں کی پوجا کرتے تھے۔ فرمایا نظام الہی ایسا ہے کہ خود اپنے آپ پر گواہی دے رہے ہیں کہ ہم واقعی غیر اللہ کی پوجا کرتے تھے، وَشَاهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، انہوں نے اپنے آپ پر یہ گواہی دے دی کہ وہ کفر کرتے رہے۔ قرآن کریم کا یہ بہت پیارا انداز بیان ہمیں سمجھا رہا ہے کہ ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں کہ میرے پاس کتنے لمحے باقی ہیں، سانس آئی ہے، خارج ہوگی یا نہیں، شام دیکھیں گے یا نہیں، کل صبح نصیب ہوگی یا نہیں، تو پہلی فرصت میں بندے کو چاہیے دامن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھامے، اپنی کوتاہیوں سے توبہ کر لے اور جو وقت بچ گیا اسے اطاعت الہی میں صرف کرے۔ یہ سارے قصے قرآن اس غرض سے بیان کر رہا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں۔